السلام علیکم دوستو۔ جن یا جنات کی لفظی معنی ہیں ایک ایسی مخلوق جو آنکھوں سے نظر نہ آتی ہو۔ قرآن و احادیث کے مطابق یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کی تخلیق آگ کے شعلے سے ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں جنات کے موضوع پر پوری ایک سورت یعنی سورہ جن موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت دیگر بہت سے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جنات کے روابط پر بہت سی واقعات قرآن و احادیث میں درج ہیں۔ دوستو، جنات آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں اور بعض روایات کے مطابق ان کی آبادیاں انسانوں اور دیگر انواع کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ بہرحال یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ جنات ہماری مکانوں، دکانوں یا دفاتر میں رہتے ہوں، تاہم ہم انہیں دیکھ پائیں یا انہیں محسوس کر سکیں یہ بالکل ممکن نہیں جب تک کہ وہ خود اپنے نشانات ظاہر نہ کریں۔ دوستو، جس طرح مٹی سے بنا ہوا انسان بہت سی قوموں، نسلوں اور قبائل میں بٹا ہوا ہے، اسی طرح جنات کی بھی بہت سی اقسام ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا تعلق بھی جنات کی ایک قسم سالس سے ہے جو جنوں کی طاقتور اقسام میں سے ایک ہے۔ دوستو، طاقتور سے مراد یہ نہیں کہ جنات کی یہ قسم بہت ہی زیادہ دیوہیکل یا قوی ہوتی ہے، بلکہ یہ دنیا کے سب سے شاطر جنات کہلاتے ہیں جو دھوکہ، فریب اور مکر کرنے میں انتہائی مہارت رکھتے ہیں۔ جنات کی یہ قسم بہت ہی زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے اور پلک جھپکنے جتنے وقت میں بڑے بڑے کام انجام دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سالت اپنا من پسند روپ اختیار کرنے میں بھی بہت ماہر ہوتے ہیں۔ سالت نامی جنات کی یہ قسم جن عورتوں یعنی فیمیلز پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ اکثر و بیشتر حسین و جمیل عورتوں کا روپ اختیار کر کے ہوس پرست مردوں کو ورغلاتی ہیں اور انہیں اپنے قابو میں کر لیتی ہیں۔ یہ اکثر و بیشتر مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے کے بعد انہیں قتل کر ڈالتی ہیں۔ سالت نامی جنات کی یہ قسم اکثر و بیشتر ریگستانوں اور بطور خاص صحرا میں موجود نخلستانوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ جنات نخلستانوں اور صحراؤں میں مختلف جانوروں کی شکل میں چھپ کر رہتے ہیں اور یہاں سے گزرنے والے مسافروں کو اپنے مکر و فریب کا نشانہ بناتے ہیں۔ سالت نامی ان جنات کا تذکرہ نہ صرف عرب بلکہ عراق و ایران اور ترکی کے قدیم لٹریچر میں بھی ملتا ہے، جہاں مختلف ناموں سے جنات کی اس طاقتور قسم کا ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ اس جن کی صفات، اس کے شکار کے طریقے اور واقعات تمام علاقوں میں ایک سے ہی ہیں۔ روایات کے مطابق سالت کی سب سے من پسند غذا مردوں کا دل ہوتا ہے، لیکن یہ کوارے مردوں کو اپنا شکار نہیں بنا سکتی۔ سالت صرف شادی شدہ مردوں پر حملہ کرتی ہے یا پھر ایسے مردوں پر جو پہلے کسی عورت کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کر چکے ہوں۔ یہ ان کے پاس انتہائی حسین و جمیل اور تنہا عورت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور انہیں یہ یقین دلاتی ہے کہ وہ انتہائی مظلوم و معصوم ہیں اور اس کی مدد کی طلبگار ہے۔ جب یہ شخص سالت کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کر لیتا ہے، تب سالت اسے قتل کر ڈالتی ہے اور اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کے دل کو چبا جاتی ہے۔ بہت سی عربی روایات میں ایسی سالت کا ذکر بھی ملتا ہے کہ جنہوں نے شکار کی غرض سے مختلف مردوں کے ساتھ عشق و محبت کا ڈھونگ رچایا، لیکن بعد ازاں وہ حقیقت میں ان مردوں سے محبت کر بیٹھیں۔ ایسی ہی ایک داستان عمر ابن یاربوس کی بھی ہے جو ظہور اسلام سے قبل عرب میں وقوع پذیر ہوئی۔ اس داستان کے مطابق صحرا میں رہنے والی ایک سالت ایک عرب مسافر پر عاشق ہو گئی۔ ان دونوں کی محبت اس قدر آگے بڑھی کہ ایک دوسرے کی حقیقت کو جاننے کے باوجود یہ شخص اور سالت آپس میں ایک میاں بیوی کی طرح رہنے لگے۔ اس تعلق کے نتیجے میں عمر ابن یاربوس نامی ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ زندگی آرام و سکون سے گزر رہی تھی کہ ایک دن سالت کا قبیلہ اس جگہ سے گزرا اور وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ لے گئی، لیکن سالت کا بیٹا عمر ابن یاربوس انسانوں میں ہی پلا بڑھا۔ جب یہ جوان ہوا تو یہ انتہائی بہادر، زیرک، تیز رفتار اور خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ عام انسانوں سے کافی مختلف تھا۔ سرزمین عرب میں عمر ابن یاربوس اور اس کی اولادوں کو بنو سالت کا نام دیا گیا۔ یہ ایک انتہائی طاقتور اور خوبصورت قبیلہ تھا۔
جو اپنا جد امجد سالت نامی جن کو قرار دیتے تھے۔ یہ قبیلہ دور حاضر میں تو موجود نہیں، تاہم اس کا ذکر عرب کی بہت سی قدیم تاریخی کتابوں میں آج بھی درج ہے، اور آج بھی سرزمین عرب سمیت مشرقی وسطی کے دیگر ممالک میں ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنا رشتہ یا حسب نسب بنو سالت نامی اس قبیلے سے جوڑتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں بیان ہوئی اکثر باتیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو الف لیلوی داستان معلوم ہوں، تاہم سالت نامی جنات کی اس قسم کا تذکرہ عرب و عجم سمیت بہت سے مغربی مورخین نے بھی اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ سالت نامی ان جنات پر بہت سی مضامین انٹرنیٹ پر بآسانی دستیاب ہیں۔ مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے آپ ان سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں جنات کی مزید اقسام سے آپ کو آگاہی فراہم کریں، انشاءاللہ۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔